السلام علیکم بوائز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو آف داؤد's گراج۔ میرا نام ہے داؤد اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 2 بزنس پلانس۔ آج کل ہر آدمی کا جو مین کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ پیسے کیسے کمانے ہیں۔ آج کے دور کی بھاگ دوڑ میں پیسے کمانا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ہیں 2 بزنس پلانس۔ پہلا پلان جس میں آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے۔ اب انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ پاکستان میں گاڑیوں کا بزنس جو ہے سب سے زیادہ چلنے والے بزنسز میں سے ایک ہے اور بہت کامن ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں آتا تو اس ویڈیو کے بعد امید ہے آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو لازمی ملے گا۔ پلان نمبر 1، اس میں آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ پلان نمبر 2 وہ ہے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے، زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے یہ بزنس کیسے کرنا ہے۔ پلان نمبر 1 میں سب سے پہلے آپ نے ایک گاڑی پرچیز کرنی ہے، جس گاڑی کے اندر چھوٹے موٹے کوئی کام ہو اور آپ وہ گاڑی انویسٹمنٹ ریٹ پہ پرچیز کر لیں۔ اب اس بزنس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بائی چانس آپ کو کوئی گاڑی ملتی ہے جس میں کوئی کام بھی نہ ہو اور آپ کو وہ گاڑی کسی ریفرنس میں یا کسی تعلق کی بیس پہ کوئی گاڑی سستی مل جاتی ہے اور آپ نے اس گاڑی کو سیل کرنا ہے۔ اب یہ کافی ایک بڑا پروسیس ہے، بتانے میں تو یہ جسٹ 2-3 سٹیپس ہیں، لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ اس کے لیے میں سیپریٹ ویڈیوز بھی بناؤں گا کہ آپ نے ایک گاڑی خریدنی ہے تو خریدنی کیسے ہے، ایک گاڑی اس کو سیٹ کروانا ہے تو سیٹ کیسے کروانا ہے، اس کے بعد گاڑی سیل کرنی ہے تو اس کو سیل کیسے کرنا ہے۔ اب گاڑی فار ایگزامپل آپ نے ایک گاڑی خرید لی ہے اور وہ گاڑی ہے کچھ اس طرح کی کنڈیشن میں۔ ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو اپنی وٹس کی کنڈیشن بتا رہا ہوں، وٹس کی سچویشن بتا رہا ہوں، جو گاڑی پیچھے کھڑی ہوئی ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گاڑی جب میں نے پرچیز کی تو گاڑی میں چھوٹے موٹے بہت سارے کام تھے۔ گاڑی کا بمپر ریپیئر ہونے والا تھا، گاڑی کا ایک سائڈ مرر کا کور مسنگ تھا، اس کے علاوہ انٹیریئر بہت زیادہ گندا تھا گاڑی کا، مطلب کبھی بھی صاف نہیں ہوا تھا، سروس ہوئے بھی کوئی تقریباً سال ہو گیا تھا۔ گاڑی کے ٹائر جو تھے وہ 2 ٹائرز اور تھے، 2 ٹائرز اور تھے، اور جگہ جگہ سے گاڑی کے 2-3 پیسز پینٹ مانگتے تھے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو گاڑی جس میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں نا، جب وہ گاڑی آپ سیل کرنے جاتے ہیں تو وہ اچھا سیل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے گاڑی لے کے سیل کرنی ہے، آپ نے گاڑی کو جس کنڈیشن میں لینا ہے اس کی کنڈیشن اس سے بہتر کرنی ہے، اس کی کنڈیشن امپروو کرنی ہے۔ دیکھو کوئی بھی بندہ گاڑی لینے جاتا ہے، جس گاڑی میں کوئی کام ہوتا ہے وہ کسٹمر اس گاڑی کو پریفر نہیں کرتا، لیکن کیونکہ آپ اب ایک انویسٹمنٹ پرپز کے لیے گاڑی لے رہے ہیں، رکھنے کے لیے نہیں لے رہے، آپ گاڑی ہی وہ لیں گے جو سلائٹلی رف ہوگی۔ زیادہ رف گاڑی بھی لے سکتے ہو جو گاڑی ٹوٹلی فکڈ ہو، لیکن اس کو لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس میں آپ کو کام بہت زیادہ کروانا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی آپ اگر ایک نیو بھی ہیں، اس کام کو نہیں جانتے کہ گاڑی کیسے سیٹ کروانی ہے، تو آپ کو اس میں لاس ہوگا۔ آپ نے گاڑی وہ لینی ہے جس میں منیمم سا کام ہو، لیکن کام ایسا ہو کہ جو ہو جائے۔ اب اکثر لوگ یہ چیز نوٹس کرتے ہیں کہ گاڑی کا بمپر بھی تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی یار ہماری گاڑی تو بالکل تباہ ہو گئی ہے، لیکن آپ نے ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کام میں چلنا ہے۔ آپ نے گاڑی کو دیکھنا ہے کہ یار یہ چیزیں ہیں، یہ ایسے ایسے ریپیئر ہو سکتی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ریپیئرس کی کیا کاسٹ آتی ہے۔ وٹس کی ایگزامپل کی بات کر لیتے ہیں۔ وٹس میں نے لی، اس گاڑی میں یہ کام تھے جو میں نے آپ کو بتائے۔ گاڑی کا کام کروانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس گاڑی کے سائڈ مرر کا کور ڈلوایا، جو کہ جسٹ 250 روپیز کا آتا ہے۔ دیکھو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس سے ڈفرینس بہت زیادہ پڑ جاتا ہے، بہت میسو ڈفرینس آ جاتا ہے اس طرح کی چیز سے۔ نیکسٹ پھر میں نے اس گاڑی کے ٹائرز ڈھونڈے۔ اب ٹائرز، کیونکہ میں ایک انویسٹر ہوں، میں نے گاڑی کو جو ہے ٹائرز پہ میکسیمم خرچہ نہیں کرنا۔ ان سم کیسز میں گاڑی کو نئے ٹائر بھی ڈال دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ یا وہ گاڑی بہت اچھی کنڈیشن کی ہو، بہت اعلیٰ کنڈیشن کی ہو۔ اب یہ گاڑی کیونکہ تقریباً پہلے سے ہی باہر سے ٹوٹلی پینٹڈ تھی اور گاڑی بہت اینٹیک کنڈیشن کی نہیں ہے، ایک نارمل کنڈیشن کی کار ہے، اس لیے ہم اس کو ٹائر بھی وہ ڈالیں گے جو گاڑی کے ساتھ ملتے جلتے ہوں۔ 20,000 روپیز کے اندر میں نے اس کے یوزڈ جو سول ٹائرز ہوتے ہیں، ٹائرز میں بھی قابلی یوز ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں، اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے ٹائرز کو کیسے چیک کرنا ہے، کیسے خریدنے ہیں ٹائرز۔ خیر ٹائرز اس کے لیے خریدے اور اس میں ٹائرز انسٹال کیے۔ ٹائرز گاڑی کے چاروں ایک جیسے ہو گئے۔ پہلے کیا تھا، گاڑی کے 2 ٹائرز اور تھے، 2 ٹائرز اور تھے۔ اب ایک کسٹمر ہے جو گاڑی دیکھنے آتا ہے، آپ نے اپنا مائنڈ ہمیشہ یہ رکھنا ہے کہ آپ ایک کسٹمر ہو اور آپ گاڑی لینے جاؤ تو آپ کس طرح کی گاڑی خریدو گے۔ اب گاڑی کے چاروں ٹائرز سیم ہو جاتے ہیں اور ٹائرز اچھی کنڈیشن کے ہوتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا امپیکٹ ڈالتی ہے بائر پہ۔ پھر نیکسٹ میں نے اس گاڑی کے سسپینشن کے کام کروائے۔ اب گاڑی کی سسپینشن میں ایسا کوئی بہت زیادہ کام نہیں تھا، کچھ بشز ہی ٹوٹے ہوئے تھے جسٹ، لیکن ان بشز کی وجہ سے گاڑی ایسی ایسی آوازیں نکالتی تھی سسپینشن میں سے کہ بندہ یار کہتا تھا کہ پتہ نہیں ہے تو نیچے سے کھلی پھرتی ہے ساری۔ اب یہی بات ہے کہ آپ نے ایک کسٹمر کی سوچ کو لے کے چلنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ گاڑی ٹربل فری ہو، گاڑی میں کسی قسم کا کوئی کام نہ ہو۔ سسپینشن کا جو کام تھا وہ بہت نارمل سا تھا اور منیمل سی کاسٹ تھی، اس کی تقریباً 10,000 روپے اس پہ کاسٹ آئی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کام میں نے اس کا کروایا وہ اس کا باڈی ورک رہ گیا تھا پیچھے۔ باڈی ورک میں کیا تھا کہ اس کا بمپر ریپیئر ہونے والا تھا اور اس کا بمپر، فرنٹ بیک بمپر اور اس کا دروازہ ایک اور اس کی ڈگی، یہ 4 پیسز پینٹ ہونے والے تھے۔ یہ چاروں پیسز پہلے ان کی ڈینٹنگ کروائی، پھر یہ پینٹ کروائے۔ اس میں جو ٹوٹل کاسٹ آئی وہ مجھے تقریباً کوئی 15,000 کے آس پاس آئی۔ اب ہم اس کاسٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں، ساری کاسٹ کو۔ میرر کور جو جسٹ 250 روپیز کا تھا، اس کے بعد گاڑی کا پینٹ جو کہ ہمیں 15,000 کاسٹ آئی اس کی،
ٹائرز جو کہ 20,000 کے تھے. اب اس سب کے بعد گاڑی کے کام تو ہو گئے, گاڑی نظر آنے میں تو بہت اچھی ہے, لیکن گاڑی اندر سے صاف نہیں تھی. گاڑی کی ڈیٹیلنگ کروائی کمپلیٹ, اور اندر باہر سے وہ صاف ہوئی, گاڑی باہر سے کمپاؤنڈ پالش ہوئی. اس سارے پروسیس پہ تقریباً کو 7-8 ہزار خرچہ آیا, یعنی کہ میرا جو ٹوٹل خرچہ آیا وہ تقریباً 55,000 کے آس پاس تھا. اب دیکھو 55,000 لگا کے میں نے گاڑی کی شکل ہی بدل دی. دیکھو کبھی بھی آپ نے ہر بندے کو یہ بات نہیں بتانی کہ میں نے یہ گاڑی اتنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ گاڑی کل کو سیل بھی کرنی ہے. انویسٹر کبھی بھی اپنے کارڈز نہیں شو کرتا. آپ ایک دکان پہ جاتے ہو کوئی بھی چیز لینے, فار ایگزامپل میں یہ چابی لینے جا رہا ہوں, اب یہ چابی شاپ کیپر نے کتنے کی لی ہے وہ مجھے نہیں بتائے گا, کبھی بھی کوئی بھی نہیں بتاتا ہوتا. آپ نے بھی یہ بات نہیں بتانی, یہ بات میں بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے یہ گاڑی کتنے کی پرچیز کی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ میں اس میں اپنا پروفٹ مارجن کتنا رکھنا چاہ رہا ہوں. اچھا, کام میں نے کروا لیے ہیں, گاڑی اب ہو گئی ہے ٹھیک, گاڑی کی شکل بدل گئی ہے. آپ نے ہمیشہ گاڑی لیتے ہوئے سب سے جو چیز جس کا آپ نے خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پرچیز اچھی ہونی چاہیے. جب آپ کی پرچیز اچھی ہوگی نا تبھی آپ گاڑی کو اچھا سیل کر پاؤ گے. اچھی پرچیز سے کیا مطلب ہے؟ اچھی پرچیز سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے گاڑی خریدنی ہے مارکیٹ سے لو ریٹ پہ. آپ نے وہ گاڑی دیکھنی ہے جو آپ کو مارکیٹ سے سستی ملے اور کنڈیشن کے لحاظ سے ٹھیک ہو, گاڑی ایکسیڈنٹ نہ ہوئی ہو, گاڑی کے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہوں, گاڑی میں کوئی بہت میجر فلا نہ ہو. ٹھیک ہے, جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں, ان کو کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, نیکسٹ آپ نے بتانا نہیں ہے کسی کو کہ میں نے یہ گاڑی اتنے کی پرچیز کی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو آپ کو اپنے کسی دوست یار کو ہی گاڑی سیل کرنی پڑے, اور وہ پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہم سے اتنے پیسے کما رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. اب گاڑی جو ہے, یہ گاڑی جب میں نے سیل کرنی ہے تو میں نے اس کو کیسے سیل کرنا ہے؟ اس کو سیل کرتے ہوئے ہمیشہ آپ نے گاڑی کے لحاظ سے پروفٹ مارجن رکھنا ہے. اب ایک گاڑی ہے جس پہ آپ کو 50,000 بچ رہا ہے, ایک ہے جس پہ لاکھ بچ رہا ہے. دوسری بات ہوتی ہے کہ کسٹمر آتا ہے موقع پہ گاڑی دیکھتا ہے, کہاں پہ ڈیل بنتی ہے, اس چیز پہ بھی بات ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ نے چیز پرچیز ٹھیک کی ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ پروفٹ میں ہی جائے گی. اس بزنس میں لاس بھی ہو جاتا ہے. گاڑی میں سیل کروں گا, میں جب اپنی گاڑی سیل کرتا ہوں تو میں اس میں 50,000 سے لے کے 1 لاکھ تک کا پروفٹ جو ہے وہ میرا ٹارگٹ گول ہوتا ہے. اس سے نیچے مجھے پیسے بچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بس پورے سورے ہی ہوئے ہیں. کبھی لاس بھی ہو جاتا ہوتا ہے, پروفٹ ہی ہوتا ہے. لیکن خیر, آپ نے 50,000 سے لے کے لاکھ تک کا پروفٹ مارجن رکھنا ہے. اگر آپ اتنے پیسوں کی گاڑی لے رہے ہو, مطلب 10 سے لے کے 20-22 لاکھ تک کی گاڑی, اس سے اوپر کی گاڑی میں آپ کو ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ پروفٹ بھی تھوڑا سا صحیح ہو. بات یہ ہے کہ گاڑی ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں 50,000 ہی بچے گا تو اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس پہ آپ کی ایفرٹ بھی لگنی ہے, ٹائم بھی لگنا ہے. یہ چیزیں لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے, لیکن یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. دیکھو آپ مہینے بعد گاڑی سیل کرو, اس میں آپ کو لاکھ بچے, سینسیبل بات ہے. لیکن اگر آپ 3 ماہ بعد گاڑی سیل کرو, اس میں آپ کو لاکھ بچے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا پلان نمبر 1 کہ آپ نے گاڑی لینی ہے رف کنڈیشن میں, اس کو سیٹ کروانا ہے اور اس کو سیل کر دینا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں پلان نمبر 2 پہ. پلان نمبر 2 بہت ایزی, بہت سمپل ہے. اس میں آپ کو اس ساری فٹیگ سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے مشکل سٹیپس آپ نے سکپ کر دینے ہیں. نہ آپ نے گاڑی لینی ہے, نہ آپ نے گاڑی لینے کے لیے کھپنا ہے, نہ آپ نے گاڑی سیل کرنے کے لیے کھپنا ہے, نہ آپ نے ورک شاپ جانا ہے اس کو صحیح کرواتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ضلالت نہیں ہے اس پلان میں. وہ پلان بہت ہی سمپل ہے. اس میں آپ کو گاڑیاں دوں گا. میرے پاس اس ٹائم آلموسٹ 6 سے 7 گاڑیاں ہیں جو فار سیل ہیں. آپ ان میں سے کوئی بھی گاڑی اگر سیل کرتے ہو تو میں آپ کے ساتھ کروں گا اپنا پروفٹ شیئر. اب وہ کیسے شیئر کروں گا؟ وہ ایسے شیئر کروں گا کہ میں آپ کو گاڑی کی پکچرز دوں گا, گاڑی کی ایگزیکٹ کنڈیشن بتاؤں گا, سارا کچھ بتاؤں گا. آپ کسٹمر بھیجتے ہو, کسٹمر میرے پاس آتا ہے, میری اور اس کسٹمر کی ڈیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم دونوں پارٹیز ایک ایگریمنٹ کر لیں گے کہ میں آپ کو اس کے اندر اتنے پرسنٹ جو پروفٹ ہے اپنا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. ان کیس آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, دس از اے چانس فرام می ٹو ہیلپ یو گائز آؤٹ. اور دوسرا جو پہلا میں نے میتھڈ آپ کو بتایا تھا وہ آپ اس کیس میں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ گاڑیوں سے کافی زیادہ فیملیئر ہیں, آپ کو گاڑیاں سیٹ وغیرہ کروانی آتی ہیں اور آپ کو مارکیٹس کا بھی آئیڈیا ہے, تو پھر آپ کے لیے پلان نمبر 1 بیسٹ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بالکل اس بزنس میں کھپنا نہیں چاہتے, بہت سمپل رکھنا چاہتے ہیں چیزوں کو, تو آپ دوسرے والا کام کر سکتے ہیں. اس میں چاہے آپ بے شک لاہور بیٹھے ہیں اور آپ مجھے کوئی کسٹمر پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ گاڑی سیل ہو جاتی ہے, تو میں آپ کو آپ کا پروفٹ آپ کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا. سو دس واز آل فرام مائی سائڈ. ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور گرد و نواز کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.